ثم لما كان دليل الله کسی بھی دلیل کے پہنچانے کے لیے تقریب وہاں پر ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی دلیل مطلوب خبری تک اسی وقت پہنچاتی ہے جبکہ وہاں پر تقریب پائی ہے، اور اگر تقریب نہیں ہے تو دلیل مطلوب خبری تک نہیں پہنچاتی۔ لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ تقریب کیا ہے، اس کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں ثم لما كان الدلیل لا بد له في التأکید للعلم من التقریب، پھر جبکہ دلیل کے لیے علم تک پہنچانے میں یعنی مطلوب خبری کے علم تک پہنچانے میں تقریب ضروری ہے۔ ذکر تعریف التقریب، تو مصنف نے تقریب کی تعریف ذکر کی۔ وعدہ تعریفی دلیل کی تعریف کرنے کے بعد تقریب کی تعریف اس تقریب میں کر دی۔ جیسے کسی چیز کی کوئی تقریب ہوتی ہے کہ نہیں تقریب، جیسے شادی کی تقریب، دستار کی تقریب اور بھی اس طرح کی تقریبات آپ لوگ منعقد کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ دلیل کی تعریف کے بعد اس تقریب میں تقریب کی تعریف ذکر کی۔ فقال، تو کہا التقریب سوق الدلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، تقریب کہتے ہیں کہ دلیل کو اس طور پر لانا کہ وہ مطلوب کو مستلزم، لہذا اگر دلیل مطلوب کو مستلزم نہیں ہے تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ لا یتم تقریب، یعنی تقریب تام نہیں۔ کہیں پڑھا ہے نا تقریب تام نہیں؟ کہاں پڑھے ہیں؟ نہیں یاد ہے کہ کہاں پڑھا ہے؟ قطبی تصورات کے بالکل شروع میں، یہاں تصور علم سے مراد تصور برسمہی ہے یا تصور بوجہ مان، وہیں پر یہ لفظ نہیں آیا برائے کی تقریب، تقریب کام نہیں، ہاں جی، لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی ٹکوایا نہیں، اسی لیے یاد نہیں۔ تو تقریب کا مطلب ہے کہ دلیل کو اس طور پر لانا کہ وہ مطلوب کو مستلزم، لہذا دلیل اگر یقینی ہے تو اس سے یقین لازم آئے گا، یعنی وہ مستلزم یقین ہے، اور اگر دلیل ظنی ہو تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ ظن کا ہوگا۔ تو اب اگر کوئی دعویٰ بالکل یقینی ہے، یعنی آپ پورے جزم و یقین کے ساتھ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں تو وہاں پر دلیل ظنی کافی نہیں۔ اگر وہاں دلیل ظنی لے آئیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ تقریب تام نہیں، اس وجہ سے کہ دعویٰ یقینی تھا، اور دعوے یقینی کے لیے دلیل قطعی اور دلیل یقینی درکار ہے، دلیل ظنی وہاں پر کافی نہیں۔
تو اگر دلیل ظنی پیش کر دیا تو یہ کہا جائے گا کہ تقریر کام نہیں۔ فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ يَقِينِيًا يَسْتَلْزِمُ الْيَقِينَ بِهِ، اب اگر دلیل یقینی ہو تو یہ یقین کو مستلزم ہے۔ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًا يَسْتَلْزِمُ الظَّنَّ بِهِ، اور اگر ظنی ہو تو یہ اس کے ظن کو مستلزم ہے۔ وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِلْزَامِ مَا عَرَفْتَ، اور استلزام سے مراد وہی ہے جو آپ جان چکے ہیں، یعنی استلزام سے مراد اس کا معنی اصطلاحی نہیں ہے کہ جہاں انفکاک محال ہو، بلکہ استلزام سے مراد کیا ہے؟ مناسبت مصححہ للانتقال، یعنی دونوں کے درمیان ایسی مناسبت ہو کہ ذہن دلیل سے مدلول کی طرف منتقل ہو جائے۔ والمراد بالاستلزام ما عرفت، اور استلزام سے مراد وہ ہے جو آپ جان چکے ہیں۔ التعلیل تبیین علت الشیء، تعلیل کی تعریف کرتے ہیں تبیین علت الشیء، یعنی شے کی علت کو بیان کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تعلیل۔ اب یہاں علت سے کیا مراد ہے؟ علت تامہ یا علت ناقصہ؟ تو شارح کہتے ہیں کہ تعلیل کی تعریف جو لفظ تبیین سے ہوئی ہے تو تبیین کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہاں علت سے علت تامہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ علت تامہ، کیونکہ تبیین کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلوب کا علم یقینی ہونا، اور مطلوب کا علم یقینی علت تامہ ہی سے ہوتا ہے، اس لیے تبیین کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ علت سے مراد کیا ہے؟ علت تامہ۔ والمراد بالعلت العلت التامہ، اور علت سے مراد علت تامہ ہے بے قرینۃ تبیین، تبیین کے قرینہ سے، بے اعتبار ان المقصود الاصلیہ من التبیین العلم بالمطلوب، اس اعتبار سے کہ تبیین کا مقصود اصلی کیا ہے؟ مطلوب کا علم، یعنی تبیین کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلوب کا علم ہو جائے۔ وَذَا لَا يَحْصُلُ بِغَيْرِ عِلَّةِ التَّامَّةِ، اور یہ یعنی مطلوب کا علم بغیر علت تامہ کے حاصل نہیں ہوتا۔ فَسَقَطَ مَا قِيلَ، یعنی جب یہ وضاحت کر دی گئی یہاں پر تو ایک سوال یہاں سے خود سے منتقل ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ علت سے کون سی علت آپ نے مراد لی؟ علت تامہ یا علت ناقصہ یا کوئی ایسا معنی جو دونوں سے عام؟ تو فرماتے ہیں کہ علت تامہ اور علت ناقصہ یہ دونوں تو خاص ہیں اور عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی، عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ کہیں پڑھا ہے؟ کہاں؟ ملازم ہے کہ عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی۔ اصول شاسی میں ابھی کہنے کی شرح وقائع میں پڑھیں، جور نظام میں پڑھیں۔ یہ قطبی تصدیقات میں نہیں پڑھا کہ وَالْعَامُ
لا دلالت له علی الخاص، عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی ہے. نہیں پڑھا جہاں لیسا اور لیسا بعد اور لیسا کے درمیان پر بیان کیا وہ نہیں پڑھا کیا؟ تو علت سے علت تامہ یا ناقصہ مراد نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہیں خاص، اور علت کا معنی اور عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی. اور علت سے یہاں کوئی ایسا معنی بھی نہیں مراد لیا جا سکتا جو دونوں سے عام، یعنی تامہ اور ناقصہ سے عام. اس وجہ سے کہ جو معنی عام ہے اس سے مطلوب کا علم حاصل نہیں ہوتا ہے. تو یہ سوال اس تشریح سے دور ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ جو تبیین کا لفظ تعریف میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ لفظ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں علت تام ہو رہا ہے، کیونکہ تبیین کا مطلب ہوتا ہے مطلوب کا علم، اور مطلوب کا علم علت تامہ ہی سے ہوتا ہے. تو یہ تبیین کا قرینہ اس بات پر شاہد ہے کہ علت سے مراد یہاں پہ علت تامہ. دیکھیے فسقط ما قیل، تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہاں علت تامہ مراد لینا صحیح نہیں اور نہ ہی علت ناقصہ مراد لینا صحیح ہے. ولا ارادۃ عامہ منہما، اور کوئی ایسا معنی بھی مراد لینا صحیح نہیں ہے جو دونوں سے عام ہو. اما الاولان، رہے پہلے والے دونوں، یعنی علت تامہ اور علت ناقصہ. فَلِأَنَّ الْعَامَّ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ خَاصٍ مُعَيَّنٍ، تو اس لیے کہ عام کسی معنی خاص معین پر دلالت نہیں کرتا. عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی ہے، نہ تو دلالت مطابقی، نہ تضمنی اور نہ الزامی. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور رہا تیسرا معنی فَإِنَّ الْعِلَّةَ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ لا توجب العلم بالمعلول، تو اس وجہ سے کہ معنی عام کے اعتبار سے علت معلول کے علم کو واجب نہیں کرتی ہے. والمقصود ذالک، جبکہ مقصود وہی معلوم کا علم حاصل ہونا، مطلوب کا علم ہونا. وما اجاب بعضهم من ان المراد الاول بقرینۃ ان العلم لا يحصل الا به لا يخلو عن شيء. بعض لوگوں نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر علت تامہ ہی مراد ہے، اور اس کا قرینہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو مطلوب کا علم ہوتا ہے وہ علت تامہ ہی سے ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں علت تامہ ہی مراد ہے. تو شارح کہتے ہیں کہ جواب تو فی نفسہ صحیح ہے کہ علم کا قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ علت تامہ ہی مراد لیا جائے کیونکہ اسی سے ہوتا ہے. مگر اس میں ایک بات اور بھی ذکر کرنا چاہیے کہ تعلیل کی تعریف یہاں پر تبیین کے لفظ سے کی گئی، یعنی شے کی علت کو بیان کرنا. تو تبیین جس کا مقصود علم ہوتا وہ علت تامہ ہی سے ہوتا. اتنی بات اور کہنی چاہیے. وما اجاب بعضهم، اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ مراد اول ہے اس قرینے سے کہ علم اسی سے حاصل ہوتا ہے. لا يخلو عن شيء، یہ ایک شے سے خالی. لأن مجرد کونہ کذالک، اس لیے کہ محض اتنا ہی ہونا قرینہ ہونے کے لیے بہتر نہیں.
بلکہ اتنا اور اضافہ کرنا چاہیے کہ تعلیم کی تعریف تبیین کے لفظ سے ہوئی، اور تبیین کا مقصود علم ہوتا ہے، تبیین کا مقصود مطلوب کا علم، اور مطلوب کا علم علت تامہ ہی سے ہوتا ہے، اتنا اور اضافہ اس میں کرنا چاہیے۔ وقد یجاب، بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں علت تامہ ہی مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعریف میں مطلق لفظ علت کا استعمال ہوا، یعنی تبیین و علت الشیء کہا گیا، شے کی علت کو بیان کرنا، اور مطلق کا یعنی علت کا فرد کامل علت تامہ، اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو فرد کامل کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس بنا پر یہاں علت تامہ ہی مراد ہے کہ وہی علت کا فرد کامل۔ کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا، سمجھ گئے؟ وقد یجاب بأن المطلق ينصرف إلى الكامل، اور کبھی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مطلق فرد کامل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ والکامل فی العلیت ہی التام، اور علیت میں کامل کون سی علت ہے؟ علت تامہ۔ ثم اللام فی قولہ الشیء، یعنی تبیین و علت الشیء جو کہا ہے تو الشیء میں جو الف لام یہ کس کے لیے ہے؟ فاعل کے لیے۔ والمعبود الشیء الذی هو الدعویٰ، اور معبود وہ شے ہے جسے دعویٰ کہا جاتا ہے۔ لأن العلت انما تبین لإثباتها، اس لیے کہ علت اس بات دعویٰ ہی کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ علت کا بیان کس لیے ہوتا ہے؟ اس بات دعویٰ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ والعلت ما یحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ اور فی وجودہ۔ اب یہاں سے علت کی تعریف کرتے ہیں، تو علت کی تعریف تو اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی پڑھ چکے ہیں، یاد ہے کہ نہیں؟ داخلی حکمت میں علت کے اقسام نہیں پڑھے ہیں؟ ہاں نہیں آتا، بس خالی پڑھنے کی حد تک معاملہ۔ تو علت کی تعریف ہے کہ ما یحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ او فی وجودہ، یعنی علت وہ ہے جس کی طرف شے اپنی ماہیت میں یا اپنے وجود میں محتاج۔ تو ماہیت میں محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہیت کا تصور بغیر اس کے نہ ہو سکے۔ جیسے نماز کا تصور قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور آدھے اخیرہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے؟ نماز کا تصور قیام، قرات، رکوع، سجدہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا قیام، قرات، رکوع، سجدہ وغیرہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ماہیت نماز کا تصور نہیں، ماہیت نماز کا وجود نہیں، اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان نماز۔ والعلت، اور علت عام ذکر علت قریبہ ہو یا علت بعیدہ ہو، ما یحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ، جس کی طرف شے اپنی ماہیت میں محتاج ہو، بأن لا یتصور ذلک الشیء بدونہ، اس طور سے کہ بغیر اس کے اس شے کا تصور نہ ہو، جیسے قیام، رکوع، سجدہ اور آدھے اخیرہ نماز کے لیے، تو یسمى رکن،
تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اور فی وجود ہی، یا اس کی طرف شے اپنے وجود میں محتاج ہو، بیان کانا مؤثرن فی، اس طور سے کہ اس کے وجود کے اندر مؤثر ہو، اور فی مؤثر، یا اس کے مؤثر میں مؤثر، اگر خود اسی میں مؤثر ہے تو علت قریبہ کہلائے گی، اور اگر اس کے مؤثر میں مؤثر ہے تو علت بعیدہ کہلائے گی۔ ولا یوجد بدونہ، اور اس کے بغیر معلول نہ پایا جائے، کل مصلی لہا، جیسے کہ نماز کے لیے مصلی ہے نمازی، کہ نمازی نماز پڑھے گا تبھی نماز کا وجود ہوگا۔ وَالْجَمِيعُ يُسَمَّى عِلَّةً تَامَّةً، اور ان سب کا مجموعہ، یعنی علت کی دو صورتیں ہوئی، ایک علت وہ ہوتی ہے کہ شے اس کی طرف اپنی ماہیت میں محتاج ہوتی ہے، اور دوسری علت وہ ہے کہ شے اس کی طرف اپنے وجود میں محتاج ہوتی ہے۔ تو ان سب کا مجموعہ، یعنی شے اس کی طرف اپنی ماہیت میں محتاج ہو یا اپنے وجود میں محتاج ہو، ان سب کا جو مجموعہ ہے اسے علت تامہ کہا جاتا ہے۔ وَجَمِيعُ، اور ان سب کا مجموعہ، مجموع ما ذکرنا، یعنی ان سب کا مجموعہ جو ہم نے ذکر کیا، جس کی طرف شے اپنے وجود میں یا اپنی ماہیت میں محتاج ہوتی ہے، یسمى علة تامہ، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ علت تامہ۔ بقیہ ہاؤنا کلام، اب یہاں پر ایک سوال وارد ہوتا ہے جس کا جواب یہاں سے دیتے ہیں۔